اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور آدمی کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل اللہ پر رکھے۔ اسلام کبھی انسان کو، مسلمان کو پستی اور ذلت کی زندگی کا اختیار نہیں دیتا، اس کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ اسلام مسلمان کو ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا، اور دنیا کا اصول ضابطہ بھی بتایا کہ جب تک تم لوگوں کی جیو حضوری کرو گے، لوگ تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک اسباب کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسباب کو بھی تلاش کرے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بچے چاہتا ہے تو اس کے لیے شادی شرط ہے، اسباب ضروری ہے۔ اگر کوئی پیسہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت کرے۔ اگر کوئی صحت مندی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو استعمال کرے اور اپنی زندگی کے اندر سکون کو پائے۔ یہ اسباب ہے انسان کے لیے۔ اگر کوئی اچھا رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب یہ ہے کہ وہ ایک بہترین گھر بنائے، رہنے کے لیے گھر بنائے، ایک اس کے لیے چھت بنائے تاکہ وہاں اطمینان کے ساتھ رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور آدمی کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل اللہ پر رکھے۔ آدمی کو پیٹ بھرنے کے لیے کمانا تو ضروری ہے، لیکن اس پیٹ کو بھرنے کی جو طاقت و قدرت اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ شادی تو اللہ نے رکھا ہے اولاد کے ذریعے کے لیے، لیکن اولاد دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ کوشش تو انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، جو بندہ اللہ کو بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ جہاں چاہے بندہ اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی جنگل و بیابان میں سپڑا ہوا ہو، وہ اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر یقین رکھے، کوشش کرے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ کوئی سمندر میں آدمی ڈوب گیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استطاعت کے قدر اپنے ہاتھوں کو مارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ کوشش بھی کر رہا ہے، توکل بھی اللہ پر رکھا ہے، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیا کو ایک دارالاسباب بنایا ہے، اور اس میں اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ اور آدمی کے لیے جب تک بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طریقے کے راستے، ہر طریقے کی ساری چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صحابہ جنگ کے میدان میں ہوتے تھے، لڑائی چلتی تھی، ہاتھ میں جان پر ہتھیلی پر جان رکھ کر کوشش کرتے تھے، اور جو ہے اللہ پر توکل بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ حنین کا واقعہ ہے، یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کوشش کے بعد، توکل کے بعد، یقین کے بعد اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ پر یقین رکھیں، کوشش کریں۔ لیکن آج انسان بجائے اللہ پر توکل اور یقین رکھنے کے زندگی بھر کوششیں کرتے رہتا ہے، زندگی بھر ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ پر توکل نہیں ہوتا، تو وہ چیز ناکام ہو جائے تو پھر انسان مایوس بھی ہو جاتا اس چیز سے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بزنس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے ڈالا، اس میں کئی لاکھ روپے قرضہ لے کر اس نے بزنس شروع کیا، اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ برکت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور کاروبار میں برکت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اگر اس کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے تو پہلے تو اللہ پر توکل ہے ہی ہمارا، اگر نقصان بھی ہو جائے تو یہی بندہ کہے گا، مومن یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو اپنی بقدر میں نے کوشش کی، لیکن تیری منشا تو یہی تھی کہ اس کا جو ہے نقصان ہو، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز بندے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وہ کوششیں کرے، ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور انسان جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر طریقے کے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں، بجائے کوشش کرنے کے، بجائے آگے بڑھنے کے، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سستگی زیادہ ہے۔ کیا کرنا چھوڑو حضرت، کیا کما کر کیا کریں گے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، بھائی اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے یہ کرنے والی ذات ساری ہماری ہے، لیکن کوشش پہ تمہیں کرنا چاہیے۔ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر جنگ کے میدان میں اترے ہیں، سارے صحابہ جنگ کے میدان میں اتر چکے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہو سکی ساری کوششیں کیے، اور ایک خیمے میں رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول جو اللہ سے دعا کر رہے، اللہ سے کہہ رہے اللہ میں نے ہر طریقے کی کو میں نے کوشش کر دی، میں نے جو ہے اپنے صحابہ کو میں نے لا کر تیرے راستے میں میدان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، جہاں تک میں نے کوششیں کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا، اب کامیابی اور ناکامی کرنے والی ذات اللہ تیری ہے۔ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اللہ نے زمین پر اتارا، اس کے بعد اللہ کی مدد اتری ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے جو ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ صرف اللہ اللہ کہتے ہوئے اگر کوئی بندہ بیٹھ گیا، اللہ کرنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ کرنے کے ذات ہے، سب چیزیں اللہ کرنے والے، تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کرنے والی ذات تو میری ہے، لیکن کوشش میں تو تمہیں کرنا چاہیے، کوشش میں تو تمہیں کرنا چاہیے۔ آج بندہ دیکھے بجائے کوشش کرنے کے، اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے، آج ہمارے مسلمان کے اندر سستاگی، کاہلی اور سستی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی سستاگی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہی نہیں، کمانے کا نہ شوق ہے، نہ زندگی کے اندر کچھ بننے کا شوق ہے، نہ کچھ بنانے کا شوق۔ بھئی اسلام کبھی انسان کو، مسلمان کو پستی اور ذلت کی زندگی کا اختیار نہیں دیتا، اس کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ شریعت، ہماری شریعت
इंसान को कभी भी इस्लाम मुसलमान को जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ जिंदगी गुजारने की तालीम नहीं देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दिए है कि तुम तिजारत करो, आगे बढ़ो, तिजारत का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल ने हमें इस बात की तालीम दिए है तुम अपने पास नौकरों को, अपने पास काम करने वालों को रखो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरों की और गुलामों की, अल्लाह के रसूल ने वहां फजीलतें बयान करवाए कि जो आका अपने गुलाम को अपने काम वाले के लिए रास्ते आसान मुहैया करे तो अल्लाह ने उसके लिए यही फजीलतें रखी। आपने बारह सुनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फजाइल रमजान के अंदर बार बार हम सुनते हैं, अगर कोई मालिक अपने काम करने वाले बंदे को उसकी काम के अंदर आसानी पैदा कर दे, वो रोजेदार है तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोजे रखने वाले गुलाम के बराबर उसे भी सवाब देते हैं। किसे? जो उसका आका होता है। अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी। तो मालूम यह हुआ कि इस्लाम इंसान को आगे बढ़ने की तालीम देता है, लेकिन आज हमारा मुसलमान गुलामी अपनी जिंदगी के अंदर मकसद बना रखा है। सियासत में देखें, आज हमारा मुसलमान बजाय आगे बढ़ने के, आज हमारा मुसलमान एक दूसरे की चापलूसी में लगा हुआ है, एक दूसरे के चप्पल चाटने में लगा हुआ है, एक दूसरे की जीव हुजूरी में लगा हुआ है। इसे शौक नहीं कि मैं खुद आगे बढ़कर अपनी कौम की सरपरस्ती करूं, अपने कौम की खिदमत करूं, मैं आगे बढ़कर अपनी कौम की रहबरी करूं। इसके अंदर इस बात का जज्बा भी नहीं होता। गैर मुस्लिमों के पास देखिए आप, हर मुसलमान के इलाके के अंदर एक गैर मुस्लिम हुक्मरान है कि नहीं है? इन्हें फला जो है यहाँ का एमएलए काउंसलर, लेकिन मुसलमानों के इलाके के अंदर कोई हमारे मुसलमान के अंदर इस बात का जज्बा क्यों नहीं पैदा होता? आज हमारा मुसलमान अपनी जिंदगी का मकसद गुलामी को बना रखा है। मैं गुलाम बनकर रहूंगा और गुलामी की तरह जिंदगी गुजारूंगा, आगे बढ़ने का शौक नहीं। बिजनेस का मसला आया, तिजारत का मसला आया, धोखेदारी में देने के लिए, एक दूसरे को जो है ठगाने के वास्ते हमारा मुसलमान आगे रहता, लेकिन उस तिजारत को सही ढंग पर, सही रुख पर लेकर जाने का जज्बा नहीं। तो इस्लाम शरीयत इंसान को हर जगह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का हुक्म देता है। जिल्लत और रुसवाई इस्लाम पर पसंद नहीं करता। इस्लाम चाहता है कि एक मुसलमान आगे बढ़े, लोगों की रहबरी करे, अपने पास लोगों को काम पर रखे। ये शरीयत का हुक्म है, ये शरीयत हमें तालीम देती है। तो मेरे भाई, अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़े। हम रोजाना कोई ना कोई मंसूबा हमें सोचना कि हमें क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, हमें आगे बढ़ने के वास्ते क्या करना है। रोजाना हमें कोई ना कोई मंसूबा बनाए अपनी जिंदगी के अंदर, और अपने बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को इस बात की तालीम दे, कहे कि बेटा अपने अजाइम को ऊंचे रखो, अपने अजाइम को ऊंचे रखो, अपनी नीयतों को ऊंचे रखो। अपने बच्चों को तालीम दो कि भाई, अपने बच्चों को तालीम ये दे कि बेटा अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिशें करो। हमारे मुसलमानों का मिजाज क्या? मैं गरीब, मैं मिस्कीन, मेरा बच्चा भी गरीब, मैं मिस्कीन, मेरा बच्चा भी मिस्कीन, मैं फकीर, मैं फकीर, मेरा बच्चा भी फकीर। ऐसा नहीं होना है। हम अगर अपनी जिंदगी के अंदर कमजोर है तो अपने बच्चों को कमजोर ना बनाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। ये शरीयत हमें इस बात की तालीम देती है। देखिए, मिसाल के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की हिम्मत को और बढ़ाते, उसे आगे बढ़ाते। ये शरीयत का मिजाज है। दो सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जंग का ऐलान किए, हमें जंग में जाना है, कौन जानने के लिए तैयार है, कौन लड़ने के लिए तैयार है? तो हजरत सहाबा में से छोटे बच्चे, दो बच्चे खड़े हुए, छोटे दो बच्चे खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब जंग के लिए तैयार करते हजरत सहाबा को सब बंदी कराते कि भाई इस तरह सब बनेगी, लड़ने वालों की सब इस तरह खड़े होगी, अगर कोई कमजोर है तो वहां खड़े होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदी करते थे। सब बंदी करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह निगाह डाला कि एक बंदा जो है ऊपर उठ रहा था, फिर नीचे बैठ जाता। अल्लाह के रसूल आगे गए,
جا کر دیکھا تو وہ 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ۔ اللہ کے رسول بلائے ان کو، پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے سے مجاہدین کا قافلہ لڑنے کے لیے جا رہا، اللہ کے راستے میں جا رہا، میرے محمد رسول اللہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے مجھے بھی بھیجے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم چھوٹے بچے ہو، کیا تم لڑ سکتے ہو؟ لہذا تم یہی رک جاؤ۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، 2 بھائی تھے چھوٹے بھائی، ایک کی عمر تھی 11 سال، ایک کی عمر تھی 12 سال، 2 بھائی تھے۔ ان 2 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ہے، اب اللہ کے رسول اگر ہمیں واپس بھیج دے تو ہماری والدہ ہمیں کیا برا بھلا کہے گی؟ تیرا باپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تم بچے دونوں اللہ کے راستے میں بجائے قبول ہونے کے اللہ کے رسول نے تمہیں باہر نکال دیا، یہ باتیں ہماری والدہ ہمیں کہیں گی، لہٰذا ہم بجائے گھر کو جانے کے اللہ کے رسول کو کسی بھی طرح سے بنا دے گی۔ تو وہ 2 بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ اے نبی جی، ایک مرتبہ آپ ہمیں دیکھیے، ہم جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ کس میں جانے کی؟ جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ بڑے بھائی کو اجازت مل گئی، اور دوسرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، اللہ کے رسول سے کہا کہ اے نبی جی، آپ نے میرے دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کو جنگ کے لیے قبول تو کر لیا ہے، لیکن جس کو آپ نے قبول کیا وہ کمزور ہے، میرے ساتھ اگر مقابلہ کرے تو انہیں ہار جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر مسکرائے۔ اب اس نے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ان 2 بچوں نے کہا کہ نبی جی، ہم دونوں سے مقابلہ کروا لے، کون اس میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے گا وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول مسکرائے۔ اب ان دونوں بھائیوں کو کشتی لڑائے، کشتی لڑا کر کہا کہ تم دونوں کشتی لڑو، کون جسے پہچانے گا وہ جنگ میں چلے جائے۔ تو 2 بھائیوں کو اللہ کے رسول نے کشتی لڑایا وہاں پر۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں اس وقت لڑتے ہوئے کان میں یہ بات کہا کہ بھائی تو اللہ کے راستے میں قبول تو ہو گیا، میں اگر گھر میں چلے جاؤں تو والدہ میرے سے ناراض ہو جائے گی، مجھے ڈانٹے گی، مجھے یہ کہے گی کہ تیرا باپ تو اللہ کے راستے میں گیا شہید ہو گیا، تم 2 بچوں میں سے ایک بچہ تو قبول ہو گیا، تو بجائے قبول ہونے کے میرے پاس واپس آ گیا، والدہ ناراض ہو جائے گی۔ بھائی تجھے تو اللہ کے رسول نے قبول تو کر لیا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ تو نیچے گر جا تاکہ مجھے بھی قبول کر لے۔ یہ جذبہ تھا بچوں کے اندر۔ اب دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے، جب ایک چھوٹا بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں یہ بات کہا تو اسی وقت بڑا بھائی نیچے گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اس وقت کہا کہ چلو تم دونوں تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ یہ حضرات صحابہ کے اندر جذبہ تھا آگے بڑھنے کا، اور ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے ایک مزاج بناتے کہ بیٹا تمہارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے کی عورتیں جو ہوتی تھی اپنے بچوں کو گود میں ڈال کر اس بات کی تعلیم دیتی، دودھ پلاتے ہوئے اس بات کی تعلیم دیتی تھی کہ بیٹا تم ابھی بچے ہو، تم جو ہے بڑے ہوگے، جوان ہوگے، تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بھی بچے ہوگے اللہ چاہا تو، لیکن اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کی کوششیں کرو۔ یہ ماں باپ کے ماں کے گود کے اندر بچہ دودھ پیتے ہوئے ماں کے عزائم ہوتے تھے اس طرح، اور ماں جو ہے اپنے بچوں کو اسی طرح یہی عزائم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے تھے، اپنے بچوں کو آگے بڑھتے ہوئے شوق کرتے تھے، آگے بڑھاتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کا حال دیکھیں، اگر کوئی بچہ بچپن میں چوری کر لے، اگر کوئی بچہ غلط کام کرے تو والدین اس بچے کو بجائے ڈانٹنے کے، اس بچے پر جو ہے تنبیہ کرنے کے، آج ہمارے والدین کیا کرتے؟ اچھا کرے، چھوڑو حضرت، بڑا اچھا کام کرے، اب بولتی نہیں بولتے۔ کل کی میں بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے مدرسے کے اندر ایک بچہ جو ہے چھٹی لے لیا، میں نے اس سے 1 مہینہ نہ آنے کی وجہ سے اس کے والد کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ بھئی 1 مہینہ ہو گیا تمہارا بچہ مدرسے کو آ کر، کیوں نہیں آ رہا بچہ مدرسے کو؟ اس کے والد نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے، میں نے آج تک اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی میں نے اپنے بچوں کو جو ہے تنبیہ نہیں کی، کبھی میں نے اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں اٹھایا،
لیکن آپ کے مدرسے کے اندر میرے بچے کو سبق نہ سنانے کی وجہ سے استاد نے اسے ڈانٹا، میرا بچہ رو لیا، جس کی وجہ سے مجھے ایسی تعلیم سے میں دور رکھا ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں۔ جس عمر کے اندر بچوں کو صحیح تربیت کرنے کا مزاج ہونا چاہیے تھا، صحیح رہبری ہونا چاہیے تھا، آج والدین بچوں کو تربیت پر لے جانے کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین سے بھی دور رکھے۔ اب آگے نسل کیا ہوتی ہے ہماری؟ بھئی میں بھی دور دین سے، میری اولاد بھی دین سے دور، تو آگے ہمیں امید رکھ سکتے ہیں کہ میری اولاد میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر؟ تو یہ ہمارے مسلمانوں کا مزاج ہے۔ اپنے بچوں کو ہم جو ہے دینداری پر رکھے، اپنے بچوں کو آگے بڑھائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو غلط راستے پر رکھیں گے، آگے بڑھ کر ہمارے بچے بھی غلطی پر جائیں گے، اور ہمارے مر جانے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ہمیں کوسے گی، ہمیں ڈانٹے گی، اور یہ کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی زندگی میں تربیت کا موقع نہیں دیا، کبھی تربیت نہیں کی۔ آپ جانتے کتنے اسے، اگر ہمارے والدین بچپن میں ہمیں نہ مارتے، بچپن میں ہمیں تنبیہ نہ کرتے، آج ہم صحیح رہبری کرتے، صحیح راستے پر رہتے نہیں رہتے۔ لیکن آج والدین بچوں کو ہر طریقے کی سہولتیں کر رکھے، لیکن اس کے باوجود والدین کی شکایتیں کیا؟ بچہ میری بات نہیں مان رہا حضرت، بچہ مجھے گالیاں دیتا حضرت، بچہ مجھے مارتا حضرت۔ کتنی عمر کا بچہ؟ 7 سال 8 سال کا بچہ والدین پر ہاتھ اٹھا رہا آج۔ یہ تربیت کا مزاج ہے نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک چور اور ڈاکو کو ایک سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر پھانسی دینے کے لیے چڑھایا گیا ہے۔ اس ڈاکو سے پوچھا گیا کہ بھئی تو تو سولی پر چڑھ رہا ہے، تو نے بہت سارے گناہ کر رکھا ہے، تو بہت بڑا چور تھا، تو اب جو ہے تیری آخری خواہش اگر کوئی ہے تو بتا۔ کیونکہ دنیا کا ایک اصول ضابطہ ہے، جب کسی قیدی کو اسے مارا جاتا ہے، جب اسے پھانسی کی سزا کی جاتی ہے، تو اس سے ایک آخری خواہش پوچھا جاتا ہے، اسے تیری آخری خواہش کیا ہے مجھے بتا۔ تو اس قیدی نے جب سولی پر چڑھتے ہوئے اس نے یہ بات کہا، میری آخری خواہش تو یہ ہے کہ میں اب ایک مرتبہ میری ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھئی تھا تو یہ بڑا گنہگار، لیکن مرتے وقت ماں کی دعاؤں سے، ماں سے توبہ مانگتے ہوئے یہ دنیا سے جانا چاہتا ہے، لہذا اس کی والدہ کو بلایا جائے۔ اب یہ سولی پر کھڑا ہے، اب اس کی والدہ کو بلایا گیا۔ اس کی ماں آئی، قریب آئی، تو اس چور نے کہا کہ ابا دور نہیں، اور تھوڑا قریب آ جائیے۔ اس کی ماں کو اور تھوڑا قریب لایا گیا۔ اس نے کہا کہ ابا اور تھوڑا نزدیک آ جائیے۔ اس کی والدہ کو قریب بلاتے 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 اس نے کہا کہ ابا میں تمہارے کان میں کچھ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا کہ کوئی اچھی بات ہوگی، اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے جو میرے اپنے کان میں وصیت کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس سے معاف کر دوں۔ ماں جب قریب آئی تو اس کے منہ کے پاس آئی تو فوراً اس لڑکے نے اپنی ماں کا کان پکڑ لیا دانتوں سے۔ سارے لوگ چھڑانے لگے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کے کان کو اتنا سخت پکڑا اس نے، اس کی ماں کا کان خود اس کے دانتوں کے اندر آ گیا، کان جو کٹ گیا۔ لوگوں نے کہا کتنا بڑا غلیظ ہے، کتنا بڑا جو ہے غلیظ انسان ہے، اس نے جو ہے اپنی ماں کو تک مرتے وقت بخشا نہیں۔ تو لوگوں نے اس سے ڈانٹا، تو اس چور نے کہا بات دراصل یہ ہے، آج جو میں پھانسی کی سزا پا رہا ہوں یہ میری ماں کی ہمت کی طفیل ہے، یہ میری ماں نے مجھے ہمت دیا تھا اور میں چوری کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ میں نے انڈا چوری کیا تھا، میری والدہ اگر اسی وقت مجھے مار دیتی، ڈانٹ دیتی، مجھے تنبیہ کرتی تو میں اسی وقت توبہ کر لیتا، لیکن میری والدہ نے اس انڈے کو لے کر پکایا، مجھے کھلایا، تو دوسرے دن میں نے مرغی چوری کی، اور اسی طرح چوری کرتے 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 میں یہاں تک پہنچا ہوں، لہٰذا میرے
پھانسی کی سزا پانے کا سبب یہ میری والدہ خود ہے۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے اپنے بچوں کو اگر ہم صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو ہم آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں تو ہماری نسل کبھی برباد نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کو آگے بڑھائے، حالات آئیں گے اور دنیا کے اندر ایک اصول، ایک ضابطہ یہی ہے، کام کرنے والوں پر ہی حالات آتے سو، نہیں کرنے والوں پر آتے۔ کوئی بیکار بیٹھا ہے اس پر کوئی حالات نہیں آتے۔ جو بندہ صحیح کام کرتا ہو، صحیح رہبری کرتا ہو، صحیح طریقہ اختیار کرتا ہو، اسی پر لوگ حالات آتے۔ اسے چور بھی کہیں گے، اسے غلط بھی کہیں گے، لوگ اسے منافق بھی کہیں گے، لوگ اسے ڈرائیں گے بھی، ہر چیز کہیں گے۔ بولتے نہیں بولتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلط چیز پر لوگوں کو ٹوکا، اس نے غلطی پر لوگوں کو آگاہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر بھی، مکہ مکرمہ کے اندر بھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیے، کہا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، میری باتوں کو مانو۔ جب تک اللہ کے رسول نبوت کا اعلان نہیں کیے اس وقت تک لوگ اللہ کے رسول کو امین کہتے کہ تم امانت دار ہو، نیک انسان ہو، اچھے ہو۔ لیکن جب اللہ کے رسول نبوت کا اعلان کیے، جب ان کی برائیوں کو برا کہا، جب ان کی غلطیوں کو غلط کہا، جب ان کے غلط حرکتوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائے تو اس وقت لوگوں نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ محمد جادو کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے القاب سے اللہ کے رسول کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا اے نبی جی آپ ناراض نہ ہوئیے، یہ تو ہر نبی کے لیے یہی بات کہی گئی، ہر نبی کے لیے یہ بات کہا گیا۔ اور دنیا کا اصول ضابطہ بھی بتایا کہ جب تک تم لوگوں کی جیو حضوری کرو گے لوگ تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہیں گے۔ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ جب تک آپ ان کی جیو حضوری کریں، آؤ حضرت تمہیں ہمارے کر دیں۔ جب وہ حضرت کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے سے دور، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے ڈالنا ہے۔ تو میں بتانے کا منشا یہ چاہ رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ ایجنڈا تیار کریں، اپنے بچوں کو بڑا بنائیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کی ہمتیں پیدا کریں، اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا کرے کہ بھائی مجھے بھی کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر، مجھے بھی کچھ کرنا ہے۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھ رہا تھا، بخاری جب پڑھائی جا رہی تھی، اس وقت سید احمد کشمیری دارالعلوم دیوبند کے استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، انہوں نے ایک بات کہی۔ حضرت نے اس وقت ایک جملہ کہا، ہم سے کہا بچوں یاد رکھنا جب اللہ تمہیں دنیا میں پیدا کر دیا ہے کچھ ایسا کام کرتے ہوئے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد کریں۔ اچھا کام، جب پیدا ہو ہی گئے ہو تو دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ تمہارے مرتے دم تک نہیں بلکہ تمہارے جنازے پاس کھڑے ہو کر کہے جب تک یہ بندہ دنیا کے اندر تھا لیکن کبھی برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار نہیں کی، اس نے حق بات کو کبھی اس نے چھپایا نہیں، صحیح لوگوں کی صحیح رہبری کرتا تھا۔ لوگ تمہارے جنازے پر کھڑے، لوگ تمہارے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر مجبور ہو کر تمہارے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر تمہاری محبتیں تمہارے قبر تک ان کو کھینچ کر لائے اور تمہارے قبر کے پاس کھڑے ہو کر تمہارے قبروں پر فاتحہ پڑھے۔ ایسے کام کر کے دنیا کے اندر جاؤ۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں آپ سے بھی ایک بات کہتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر عزائم پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر ایک ایجنڈا بناؤ، اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرو۔ جب ہی انسان سے اللہ کام لیتے، جو بندہ پختہ ارادہ کرتا، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ صحیح نیتوں کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ جو بندہ کوشش کرتا ہے، سبلنا اللہ کہتے ہیں راستے کھول دیتے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے راستہ کھولوں گا، اللہ کیا کہہ رہے؟ راستہ کہتے ایک راستے کو، اللہ کہہ رہے سبلنا ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے۔ اس کے لیے راستے ایسے کھولیں گے کہ اس کا وہم و گمان نہیں، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر عزائم پیدا کرو، کچھ کر کر ہم اپنی زندگی کے اندر جانا ہے، اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کرے۔ دنیا مقدر ہے،
جتنی بھی کوشش کرو، دنیا مقدر ہے لیکن دین جو ہے اللہ محنت پر رکھا ہے۔ جو بندہ صحیح راستے پر جتنی محنتیں کوششیں کرے گا اللہ اتنا آگے بڑھائیں گے۔ اگر دنیا داری میں اپنی زندگی میں لگاؤ گے، دنیا داری تو مقدر ہے، جتنا بھی کماؤ وہ مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن دین کے راستے پر جتنا کوشش کرو گے، جتنی محنتیں کرو گے، لوگوں کی خیر خواہی میں جذبہ رکھو گے، اللہ اس کے لیے اس کے سوچ سے زیادہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔